زبور نمبر 7۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو اپنی تلوار تیز کرے گا، اس نے اپنی کمان پر چلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں، وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدی کا درد ذہ لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا۔ زبور نمبر 8۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دست کاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے اور تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ زبور نمبر 9۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری عذورے کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔
لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ آئے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خدا